نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ یہ بات بہت اچھی ہے کہ دل میں خیال آتا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جب بندگی کریں، اس کی یاد، اس کا تذکرہ، اس کی محبت کا چرچا، اپنے ساتھ اس کے تعلق کا اظہار کریں، اس کی نعمتوں پہ شکر کریں، تو اس میں حساب کتاب کیسا ہے؟ اس میں گنتی یا یہ انداز رکھنا کہ ہم اتنی مرتبہ کر دیں گے ایک دن میں، تو اس میں تو بے حد و حساب اللہ کا تذکرہ کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود قرآن میں ہمیں اس بات کی تعلیم دیتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو یاد کرو بہت کثرت کے ساتھ، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح شام اس کی تسبیح کرو، اس کی پاکیزگی بیان کرو۔ تو اب اس میں یہ بہت ہی مناسب سوال ہے اور دل میں آتا ہوگا کہ ایسا ہم کیوں کرتے ہیں، اور نظر یہ آتا ہے کہ علماء، اہل اللہ، اللہ والے، صلحاء، بزرگ دین کے جتنے ہیں وہ کوئی نہ کوئی حساب کتاب بتاتے ہیں، تعداد بتاتے ہیں، کہتے ہیں اتنی مرتبہ کر لو، فلاں ذکر اتنی مرتبہ کر لو، فلاں عبادت اتنی مرتبہ، فلاں تسبیح اتنی مرتبہ۔ تو اس سے ایک دل میں یہ بوجھ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیا انداز ہے۔ تو جواب اس کا بہت سادہ سا ہے، اور یہ کہ جب انسان کا نفس اس کے قابو میں ہو اور اس کو معلوم ہو کہ اس کا اکثر وقت عبادات میں گزرے گا، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھتے ہی پہچانتا ہو، اس کا اظہار کر سکتا ہو، اس کا استحضار رکھتا ہو، ایسے شخص کے لیے اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی وہ تعداد متعین کرے، اس لیے کہ اس کا اکثر وقت اسی کام میں گزر رہا ہوگا، وہ چلتے پھرتے تسبیحات کر رہا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے بیٹھتے چلتے لیٹتے ہمہ وقت اللہ کو یاد فرمایا کرتے تھے، اللہ کی تسبیح کرتے تھے، تو وہاں حساب کتاب کی ضرورت نہیں تھی۔ تاہم خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ شاگردوں کو باقاعدہ تعداد بھی بتائی، 100 کا ہندسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جسے ہم چوتھا کلمہ کہتے ہیں، اس کے بارے میں بیان فرمایا۔ تسبیح فاطمہ جو ہے اس کا آپ جانتے ہیں 33 مرتبہ اور 34 مرتبہ، یہ بھی روایتیں موجود ہیں۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں 70 مرتبہ، مراد اس سے کثرت ہے گو، لیکن آپ نے پھر بھی ایک نمبر متعین کیا۔ وجہ اس کی یہ کہ انسان کا مزاج ہے کہ وہ جلدی اکتا جاتا ہے بہت سارے کاموں سے، اور اس کو نفس ایسا دکھاتا ہے کہ میں نے بہت کر لیا۔ مثلا میں آپ سے سوال کروں، آپ کتنی دفعہ درود پڑھتے ہیں دن میں؟ کتنی دفعہ استغفار کرتے ہیں، پہلا کلمہ پڑھتے ہیں؟ آپ کہیں گے بہت مرتبہ، سارا دن پڑھتے ہیں، چلتے پھرتے پڑھتے رہتے ہیں، لیکن حساب کتاب اس کا چونکہ نہیں ہوتا تو ایسا لگتا ہے کہ ہم نے بہت کیا ہے، اور وہ عموماً بہت نہیں ہوتا، یہ ہمارا خیال ہو جاتا ہے، نفس ہمیں اس طرف سے غافل کر دیتا ہے۔ اب ہم دنیا کے کام میں لگے ہوئے، ادھر ادھر کسی سے ملنے ملاقات میں لگ گئے، کبھی بازار چلے گئے، گھر کے کام کر کے فارغ ہوئے، نوکری سے فارغ ہوئے، سو کے اٹھے، ان سارے بہت سارے کاموں میں وہ جو چیز عادتاً ہم کرتے چلے آ رہے تھے، اگر واقعتاً اس کا حساب لیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ نہیں، وہ اتنی نہیں ہوئی جتنی ہم سمجھ رہے تھے۔ تو یہ احساس اس کو اسی وقت ہوتا ہے جب اس کی باقاعدہ ایک رپورٹنگ کرے۔ اس طریقے سے وہ طلبہ، گھر کے وہ بچے کے جو عافیت کے ساتھ پڑھائی کرتے ہیں، شوق سے پڑھتے ہیں، انہیں کہنا نہیں پڑتا بیٹا اتنے گھنٹے پڑھو۔ جو نکمے اور نالائق ہوتے ہیں انہیں کہنا پڑتا ہے کہ اتنی دفعہ کر لو۔ یا ان لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ جن کے بارے میں پتہ ہو کہ زندگی میں اس سے بہت زیادہ کرنے لگیں گے، ان کو بھی تو ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ صحابہ کرام کو اللہ کے رسول نے پھر نمبر کیوں بتایا، وہ تو سارے لائق تھے، ان کو اس لیے بتایا تھا کہ وہ اس سے زیادہ کرنے لگے تھے، ساری رات جاگنے کی فکر کر رہے ہیں، یہ خیال کر رہے ہیں کہ نہیں ہم ہر حالت میں جو ہے وہ اب روزہ نہیں چھوڑیں گے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے ہی بہت آگے تھے۔ تو یا تو ان لوگوں کو روکنے کے لیے کیا جاتا ہے کہ جو بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں، اس کے نتیجے میں ان کو نقصان ہو جائے گا، صحت خراب ہو جائے گی، یا کوئی اور وجہ، یا ان لوگوں کو کہ جو بہت کم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اصلاً یہ آج کے زمانے میں ہم لوگوں کے لیے تعلیم ہے کہ ہم ایک تعداد میں کریں۔ پھر دوسرا یہ کہ ہم اب جو اذکار تسبیحات بزرگان دین بتاتے ہیں، یہ علاج کے لیے بتاتے ہیں، اور علاج میں یہ ضروری ہے کہ ایک تعیین کی جائے تاکہ اوور ڈوزنگ نہ ہو، وہ ذکر ثواب کے لیے نہیں کیا جا رہا ہوتا عموماً۔ تو جہاں نمبر بتایا جاتا ہے وہ اصلاح کے لیے، علاج کے لیے، اور علاج میں ایک نمبر ہونا یہ مناسب ہے۔ اس کے علاوہ پھر جب اپنی تعداد پوری کر لیں، پھر ایکسٹرا جتنا چاہے کرتے رہیں، اس سے کوئی نہیں روکتا۔